الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلسلہ گفتگو کرنے سے پہلے نبی اکرم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب سے ایک صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہو گیا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اس پر پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 114 نازل ہوئی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفِیَ النَّہَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّیلِ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا، میری امت کے لیے، یعنی امت کے سبھی لوگوں کے لیے۔ اس آیت مقدسہ کے تحت صدر الافاضل فخر الاماثل خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دن کے دونوں کناروں سے صبح و شام مراد ہے۔ زوال سے پہلے کا وقت صبح میں اور بعد کا شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز فجر اور شام کی نماز ظہر و عصر ہے، اور رات کے حصوں کی نماز مغرب و عشاء ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نمازوں میں ہو یا صدقے کی صورت میں ہو، خیرات کی صورت میں ہو یا ذکر الہی کی صورت میں ہو، استغفار کی صورت میں ہو، ذکر الہی کرتے رہیں یا نماز ہو، یہ سب چھوٹے گناہ کی توبہ کے لیے کافی ہیں، کفارے کے لیے کافی ہیں۔ احادیث میں متعدد ایسے اعمال کا بیان ہے جو صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ یعنی مٹنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں ہم کچھ آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، پانچوں نماز اور جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے بیچ واقع ہو۔ جب کہ آدمی کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج کا ثواب جنت ہی ہے۔ جس نے علم تلاش کیا تو یہ تلاش اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ بیان کردہ چاروں حدیثوں میں لفظ کفارہ آیا ہے، یہاں اس سے مراد چھوٹے گناہوں سے معافی مل گئی۔ بے شک نماز نہایت عظیم الشان عبادت ہے، اس کی برکت سے صرف اور صرف بد نصیب لوگ ہی محروم رہ سکتے ہیں۔ نماز جہاں ایک طرف ڈھیروں ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف اسے ادا کرنے سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
تابعی بزرگ حضرت حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرماتے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن صاحب آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے بیچ میں ہوئے ہوں، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے بیچ میں گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر و مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان یعنی بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے، اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء فجر کے بیچ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم میں سے کسی کے صحن یعنی آنگن میں نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی 5 بار نہر میں غسل کر لے تو اس کے بدن پر بالکل بھی میل باقی نہیں رہ جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بس یہی مثال 5 وقتوں کی نمازوں کی ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کو ایسے ہی اس کے جسم سے صاف اور پاک کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک بار سمندر کے کنارے تشریف لیے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک پرندہ دیکھا جو کہ سمندر کی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اور اس سبب سے اس کا بدن میلا ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر سمندر میں نہانے لگا، جس سے وہ پھر صاف ہو گیا۔ یہی عمل اس نے 5 مرتبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اس کام سے تعجب ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو حیرت زدہ دیکھ کر کہا، یہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے نمازیوں کی مثال ہے، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال ہے، اور سمندر میں نہانا 5 نمازوں کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح یہ کیچڑ میں لوٹا اور نہا کر پاک و صاف ہو گیا، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو 5 وقت کی نمازوں کی وجہ سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری کس قدر خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہم پر نماز فرض فرمائی، اور بہت سارا ثواب عطا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی احسان فرمایا کہ وہ نماز کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے اس خزانے کو جو نہ لوٹے وہ کس قدر محروم و بد نصیب ہے۔ یہ یاد رہیں کہ نمازوں سے جہاں جہاں گناہ معاف ہونے کا تذکرہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس سے مراد صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز۔ سبحان اللہ۔ نمازی کس قدر خوش نصیب ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ اور چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے جھڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا، ان سے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ، یعنی میں حاضر ہوں رسول اللہ۔ اللہ پاک کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا یعنی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کردہ حدیث پاک کے اس حصے سردیوں کے موسم میں
تشریف لے گئے کے تحت لکھتے ہیں مدینہ منورہ سے باہر کسی جنگل میں، اور یہ موسم خزاں کا تھا جب کی شاخیں ہلانے سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور ویسے بھی پت جھڑ ہوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف کے اس حصے درخت کی دو شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا کے تحت فرماتے ہیں غالباً یہ درخت کوئی جنگل کا خود بخود اگ جانے والا تھا جس کے پھل پھول پتے ہر راہ گیر یعنی راستے میں گزرنے والا توڑ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ درخت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا ہو یا کسی ایسے شخص کا ہو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل شریف سے راضی ہو، ورنہ دوسروں کے درخت سے بلا اجازت پتے وغیرہ جھاڑنا ممنوع ہے۔ حدیث مبارک کے اس حصے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اخلاص کی نماز موسم خزاں کی اس تیز ہوا کی طرح ہے جو پتے جھڑ کر دیتی ہے یعنی پتے گرا دیتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں یہاں گر جانے یعنی معاف ہونے والے گناہوں سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ مراد ہیں۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ نماز کے تعلق سے واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو اللہ عز و جل نماز پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ علم و عمل میں ترقی و کامیابی و کامرائی نصیب عطا فرمائے۔ جو بیمار حال ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب عطا فرما، حلال روزی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے اس میں کوئی لفظاً مانن سے ہمن کوئی خامی ہے، مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو پہل معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔